جن سے ہنر بیچتا ہوں. تحریر شوکت تھانوی. عین اس وقت جب بے روزگاری سے تنگ آ کر یہ فیصلہ کر رہے تھے کہ نمائش میں ایک اسٹال لے کر چاٹ کی دکان کھولیں اور دہی بڑے بیچ کر کسی طرح پیٹ تو پالیں، مرزا صاحب نے آ کر ملازمت کا مژدہ سنایا. سوکھے دھانوں پر پانی برسا. جی چاہا مرزا کے قدموں پر گر کر مارے شکر گزاری کی جان دے دیں. کہاں ملتے ہیں کسی کو ایسے دوست جو سیاہ بختی میں بھی ساتھ نہ چھوڑیں اور وقت پر یوں کام آئیں. ایک تو ملازمت ڈھونڈی، پھر وہ بھی ایسی ملازمت کیوں، ریاست کہیے اس کو. 100 روپیہ ماہوار تنخواہ، کھانا نواب صاحب کے ساتھ انہی کے دسترخوان پر، رہنے کا مکان، سواری میں موٹر، خدمت کے لیے نواب صاحب کے بے شمار خدمتگار موجود، اور کام صرف یہ کہ نواب صاحب کے کلام پر اصلاح دے دیا کریں. گویا استاد شاہ، جس سے غالب کی بھی یہ تاب، یہ مجال اور یہ طاقت نہ تھی کہ پرخاش کا خیال کرتے. دیر تک تو یہ یقین ہی نہیں آیا کہ مرزا جو کچھ کہہ رہے ہیں وہ سچ ہے، اور جب یقین آیا اور ان کا شکریہ ادا کرنا چاہا تو وہ ہوا کہ گھوڑے پر سوار نظر آئے. یعنی عجیب منحوس ہو تم. میں نواب صاحب سے کہہ آیا ہوں کہ ابھی لا رہا ہوں تم کو، اور تم ہو کہ منہ اٹھائے بیٹھے ہو چغت کی طرح. کپڑے پہن کر چلو نا میرے ساتھ، پھر ان کے حرم سرا میں جانے کا وقت آ جائے گا. جلدی جلدی کپڑے بدلے، اور ہر چند کے 100 پشت سے آبا کا پیشہ کچھ سپاہ گری ہی قسم کا تھا، مگر آج چونکہ شاعری ذریعہ عزت بن رہی تھی، لہٰذا اپنے کو اپنے نزدیک بڑا استاد السلطان بنا کر مرزا کے ساتھ ہو لیے. راستہ بھر مرزا آداب دربار سمجھاتے رہے اور بار بار یہ اصرار کہ ذرا لیے دیے رہنا، اپنے کو گرا پڑا ثابت نہ کرنا. کلام کی فرمائش ہو تو ذرا کوئی ٹھاٹ دار چیز سنانا، اور پڑھنے کا انداز ایسا ہو کہ جھوم ہی تو جائیں سب. ہم ایک ایک بات گرہ میں باندھتے ہوئے آخر نواب صاحب کی کوٹھی کے دروازے پر جا پہنچے. یہاں مرزا نے آخری مرتبہ ہم کو سر سے پیر تک دیکھا اور ہر طرح کا اطمینان کرنے کے بعد آخری بات سمجھاتے ہوئے کہا: اگر اتفاق سے نواب صاحب بہادر اپنا کلام سنانے خود بیٹھ جائیں تو خواہ وہ کتنا ہی محمل ہو، مگر تم داد دینے میں زمین آسمان کے کلابے ملا دینا. اور اس آخری ہدایت کے بعد وہ ہم کو لے کر کوٹھی میں داخل ہو گئے. کوٹھی کے سبززار پر اس وقت دربار لگا ہوا تھا. کرسیوں پر حاضرین بیٹھے ہوئے تھے، اور صدر میں ایک تخت پر ابو الہول کی نسل کے ایک بزرگ گاؤ تکیے کا سہارا لیے اپنے شفاف سر پر خدمتگار سے تیل کی مالش کروا رہے تھے کہ مرزا صاحب نے پہنچ کر فرشی سلام کرتے ہوئے کہا: حضور والا دیکھیے، آخر میں لے ہی آیا خنجر صاحب کو. شاگردوں کا ایک جمع غفیر تھا اور اصلاح دینے کا سلسلہ جاری تھا، مگر حضور کا نام لیا تو بیچارے سب کچھ چھوڑ کر چلے آئے. ہم نے بھی فرشی سلام کیا. نواب صاحب نے بمشکل تمام اپنا بوجھ خود اٹھا کر ذرا سا ابھرتے ہوئے فرمایا: تشریف رکھیے. آپ کی بڑی تعریف سنی ہے مرزا صاحب سے. تو آپ کس قسم کے شعر بناتے ہیں؟ ایک دم سر چکرا گیا. یا اللہ، یہ شعر بنانا کیا ہوتا ہے؟ مگر شکر ہے کہ مرزا صاحب ہماری طرف سے بول رہے تھے. حضور مانے ہوئے استاد ہیں، یہ ہر قسم کے شعر لاکھوں کی تعداد میں کہہ کر شاگردوں کو بانٹ چکے ہیں، اور خود بھی تو 3-4 دیوان اپنے ہی ہیں. نواب صاحب نے یکمشت 6-7 پان اپنے تنور نما منہ میں ٹھونستے ہوئے فرمایا: بھائی خود ان کو بھی تو بولنے دو. کیا بتایا تھا تم نے لقب آپ کا؟ مرزا نے کہا: حضور لقب نہیں، تخلص. حاضرین دربار میں سے ایک صاحب بولے: وہ بھی ایک قسم کا لقب ہوا نا. ہم نے جلدی سے عرض کیا: اس خاکسار کو خنجر کہتے ہیں. نواب صاحب نے گالدان میں منہ ڈالتے ہوئے فرمایا: خنجر ٹھیک، مطلب یہ کہ قتل کرتے ہوں گے آپ اپنی چیزیں سنا سنا کر لوگوں کو. اچھا تو پھر ہو جائے کوئی بھڑکتی ہوئی چیز. کیوں بھائی دلاور خان، کیا صلاح ہے؟ دلاور خان نے کہا: کوئی حقانی چیز رہے استاد. نواب صاحب نے کہا: اما تم تو ہو نیرے گھامڑ، حقانی چیز کا بھلا کون سا موقع ہے؟ نہ جمعہ نہ جمعرات. استاد آپ تو کوئی عاشقانہ چیز سنائیں کہ طبیعت لوٹ پوٹ ہو کر رہ جائے. ایک اور صاحب بولے: ہاں یہ بات کہی ہے سرکار نے، تو پھر استاد شروع ہو جائیے. ہم ابھی پسو پیش کر ہی رہے تھے کہ مرزا نے قہر آلود نگاہوں سے گھورا اور دانت پیس کر اشارہ کیا کہ سناؤ. اور یہاں عالم ہے کہ کوئی ایسی چیز سمجھ میں نہ آ رہی تھی جو اس محفل میں سنائی جا سکے.
آخر مرزا نے خود ہی کہا، خنجر صاحب اپنی وہ غزل سنائیے جس پر مشاعرے میں تمغہ ملا تھا۔ وہ کیا ہے غزل؟ غریباں نہ ہوا بیاباں نہ ہوا۔ تمغہ ومغہ تو خدا نہ کرے کہ ملتا، البتہ غزل اسی زمین میں ضرور تھی۔ جان پر کھیل کر یہی غزل شروع کر دی۔ اب یہ عالم ہے کہ ہم غزل پڑھ رہے تھے اور ہر شعر پر نواب صاحب ہے کر کے نہایت بدتمیزی سے ہنس رہے ہیں، یا کبھی کبھی گھٹنے پر طبلہ بجانے لگتے ہیں۔ خدا خدا کر کے بمشکل تمام غزل ختم ہوئی۔ نواب صاحب نے داد دیتے ہوئے فرمایا، یار مزہ آ گیا، کیا مزے کی چیز سنائی ہے۔ اچھا تو اس پر تمغہ ملا تھا؟ مرزا نے کہا، ایک تمغہ کیا، ان کا تو یہ حال ہے کہ جس مشاعرے میں پہنچ گئے بس اپنے سامنے کسی کا چراغ جلنے نہیں دیتے۔ وہ صاحب جن کا نام دلاور خان تھا جھوم کر بولے، اور آواز بھی اپنی ہی قسم کی بڑی پاڑدار ہے۔ نواب صاحب نے کہا، تو بھائی مرزا صاحب تم وہ بات کر لو نا ان سے، بس ذرا یہ سمجھا دینا کہ اپنا ہی گھر سمجھ کر رہیں۔ ایمانداری اصل چیز ہے۔ یہ تو تم جانتے ہی ہو کہ اس دیوڑی پر جو ایک دفعہ ملازم ہو گیا ہے پھر مر کر ہی نکلتا ہے۔ مرزا صاحب نے کہا، ایسا تو میں بات کر چکا ہوں، مگر ان کو لے جا کر پھر فیصلہ کیے لیتا ہوں۔ نواب صاحب نے کہا، ہاں ساری بات صاف ہو جائے، اور ہاں یہ طے کر لینا کہ پھر کسی اور کو شاگردی میں نہیں لے سکتے۔ مرزا صاحب نے ہم کو اٹھنے کا اشارہ کرتے ہوئے کہا، میں ابھی سب کچھ سمجھائے دیتا ہوں۔ ہم دونوں اٹھ کر کوٹھی کے ایک علیحدہ کمرے میں پہنچ گئے تو ہم نے ادھر ادھر دیکھ کر کہا، مرزا صاحب مجھ کو تو سخت وحشت ہو رہی ہے، یہاں کس طرح نبھا کر سکوں گا ان لوگوں سے۔ مرزا صاحب نے کھا جانے کے انداز میں کہا، کیا مطلب؟ کون سی بات ایسی ہوئی جس سے وحشت ہوئی آپ کو؟ ہم نے حیرت سے کہا، یعنی کمال کرتے ہیں آپ، جہاں تخلص کو لقب کہا جائے، جہاں شعر کہنے کو شعر بنانا کہا جائے، جہاں ایک شاعر سے حقانی اور عاشقانہ چیز سننے کی فرمائش ہو، جہاں بدتمیزی سے ہنس ہنس کر شعر سنے جائیں اور سن سن کر گھٹنے پر طبلہ بجایا جائے، اور جہاں بجائے کلام کے آواز کے پاٹدار ہونے کی داد دی جائے، وہاں آپ کے نزدیک وحشت بھی نہ ہو کسی کو؟ مرزا صاحب نے بگڑ کر کہا، تو بس پھر جانے دو، بڑے شاعر بنے پھرتے ہیں، وہی مثل کے گھر میں نہیں دانے اور اماں چلی بھنانے، روٹیوں کا سہارا جو نظر آیا تو دماغ میں لگا کیڑا رینگنے۔ تم تو اسی قابل ہو کہ جوتیاں گھسیٹتے رہو، مگر کان کھول کر سن لو کہ اب مجھ سے کبھی اپنی بے روزگاری کا رونے نہ بیٹھنا۔ ہم نے خوشامد سے مرزا کو سناتے ہوئے کہا، بھائی خفا نہ ہو، تم کو کیا پتا تمہاری اس ہمدردی کا میرے دل پر کتنا اثر ہوا ہے، مگر میں تو یہ کہہ رہا تھا کہ آخر ان نواب صاحب کے کہیں آس پاس بھی شاعری ہے یا میں اصلاح ہی دوں گا؟ جو شخص تخلص اور لقب تک کی تمیز نہ رکھتا ہو وہ کیوں کر شاعر بن سکتا ہے؟ جس کو شعر سننا نہ آتا ہو وہ شعر کہہ کیوں سکتا ہے؟ مرزا نے ڈانٹا، پھر وہی میں پوچھتا ہوں، تم کو آم کھانے سے مطلب ہے یا پیڑ گننے آئے ہو؟ تمہاری بلا سے وہ شاعر بنے یا نہ بنے، کمال تو تمہارا یہی ہے کہ تم ان کو اسی مغالطے میں رکھو کہ وہ شاعر بن گئے ہیں۔ بھائی تم نوکری کرنے آئے ہو، کچھ نہ کچھ تو قیمت دینا ہی پڑتی ہے۔ آخر اب اگر اس نازک مزاجی سے کام لوگے تو کر چکے نوکری تم۔ میں تو یہ کہتا ہوں کہ عیش کرو عیش، یہاں اگر ذرا عقل مندی سے کام لیا تو یہ سب بیوقوف تمہاری مٹھی میں رہیں گے۔ طبیعت کسی طرح گوارا نہ کرتی تھی، مگر یہ بھی واقعہ تھا کہ روزگار کی اور کوئی صورت بھی نہ تھی۔ ایک طرف اگرچہ صحبت ناجنس تھی تو دوسری طرف بے فعل ہم جنس، جن میں سے ہر ایک قحط زدہ فاقہ مست۔ آخر ہم نے مرزا سے کہہ دیا، اچھا بھائی مقدر آزمائیں گے یہاں بھی، جاؤ کہہ دو نواب صاحب سے کہ ہم راضی ہیں۔ مرزا نے پیٹھ ٹھونکتے ہوئے کہا، یہ پس و پیش نہایت احمقانہ تھا۔ ظاہر ہے کہ بیوقوف تو ہوتے ہی ہیں یہ لوگ، اور خوش نصیب ہیں وہ جس کو بنے بنائے چغد مل جائیں۔ تم کو تو چاہیے کہ نواب صاحب کو ایسا اپنے شیشے میں اتارو کہ 5 انگلیاں گھی میں ہوں۔ آؤ بس یہ ٹھیک ہے، اور میں نے بھی کچھ سمجھ کر ہی یہ صورت پیدا کی ہے۔ مرزا صاحب نے اسی وقت نواب صاحب سے جا کر کہہ دیا کہ تمام معاملات طے پا گئے اور خنجر صاحب اب اسی وقت سے آپ کے یہاں رہیں گے۔ یہ سنتے ہی نواب صاحب نے خدمتگار کو مٹھائی اور پھول پان لانے کا حکم دیا کہ شاگردی استادی کی رسم ادا ہو جائے، اور ہم سے کہا، استاد اب کوئی اچھا سا وہی کیا نام اس کا تلفظ
مرزا صاحب نے بات کاٹ کر کہا، آپ کا مطلب ہے تخلص؟ خنجر صاحب ابھی کہہ رہے تھے کہ نواب صاحب کے لیے تخلص کوثر اچھا رہے گا۔ نواب صاحب نے چونک کر کہا، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ ہماری بیگم کی چھوٹی بہن کا نام ہے یہی۔ ہم نے کہا دیوان حافظ سے تخلص نکالا جائے آپ کے لیے۔ نواب صاحب نے تعجب سے پوچھا، کون سے دیوان حافظ؟ حافظ عبدالغفور تو نہیں؟ وہ تو آج کل باہر ہیں۔ مرزا صاحب نے کہا، کیوں خنجر صاحب، ساقی کیسا رہے گا؟ نواب صاحب نے اچھل کر کہا، بھائی یہ ٹھیک ہے، کیوں استاد، بڑا بانقا تخلص ہے ساقی۔ ہم نے عرض کیا، بالکل ٹھیک، نہایت اچھا تخلص ہے اور بڑا مبارک ہے۔ نواب صاحب نے خوش ہو کر کہا، تو اب ہمارا پورا نام ہوا نواب عبدالکریم خان ساقی۔ مزہ آ گیا یار۔ اس عرصے میں ملازم مٹھائی اور پھولوں کے ہار لے کر آ گیا۔ نواب صاحب نے اپنے ہاتھ سے ہمارے گلے میں ہار ڈالا اور ہم نے اپنے ہاتھ سے نواب صاحب کو مٹھائی اور قند دیتے ہوئے کہا، خدا آپ کو شیریں کلام بنائے۔ حاضرین نے آمین کا نعرہ کورس میں بلند کیا اور سب نے نواب صاحب کو مبارکباد دی۔ نواب صاحب نے اسی وقت 51 روپے اور ایک قلمدان ہم کو مرحمت فرمائے اور کہا، لو استاد، یہ استادی کا قلمدان ہے، اب ہم شاگرد اور تم استاد، اب لگے ہاتھ مشاعرہ تو کر ڈالو جلدی سے، جیسا نواب نقاری کے یہاں ہوا کرتا ہے۔ اب سمجھ میں آئی اس شاعری کے شوق کی وجہ، کہ یہ سب کچھ نواب صاحب نقاری کی چوٹ پر ہو رہا ہے۔ وہ ایک پڑھا لکھا صاحب ذوق رئیس، دن رات اس کے یہاں بھی یہی علمی ادبی چرچے، اچھا خاصا شعر وہ کہتا ہے، آپ چلے ہیں اس کی نقل اتارنے۔ مگر اب تو کرنا ہی تھا مشاعرہ۔ اخراجات کی منظوری لی جو نہایت دریا دلی سے دی گئی، طرح مقرر کی گئی، دعوت نامے چھپوائے، شعراء کرام سے وعدے لیے، اور سب سے بڑی بات یہ کہ اپنے نواب صاحب کے لیے بھرپور غزل کہی۔ مگر خدا جانتا ہے کہ غزل کہنے میں اتنی محنت نہیں پڑتی جتنی محنت نواب صاحب کو پڑھنے کی مشق کرانے میں کی۔ ضد یہ تھی کہ گا کر پڑھوں گا، اور عالم یہ کہ ایسے بے سرے سے کبھی سابقہ نہ پڑھا تھا۔ بمشکل تمام ایک ہفتہ تک شب و روز محنت کر کے موزونیت، تلفظ اور لے کر طرف سے تھوڑا بہت اطمینان ہو گیا، مگر آواز تو ظاہر ہے جیسی تھی ویسی ہی رہی۔ اس ایک ہفتے میں معلوم ہوتا تھا کہ اچھے خاصے بینڈ ماسٹر ہو کر رہ گئے ہیں۔ نواب صاحب غزل پڑھ رہے تھے اور ہم ان کے سامنے کھڑے ہوئے ہاتھ سے اتار چڑھاؤ سمجھا رہے ہیں۔ خدا خدا کر کے مشاعرے کی رات آئی۔ نواب کی کوٹھی پر جشن کا سما تھا اور معلوم ہوتا تھا کہ نواب صاحب دولہا بنے بیٹھے ہیں۔ شہر کے تمام اعلیٰ حکام، روسا اور شعراء میں سے تمام نامی گرامی شاعر محفل میں موجود۔ لیجئے مشاعرہ شروع ہو گیا اور بڑی کامیابی کے ساتھ اس وقت تک جاری رہا جب تک شمع محفل نواب صاحب کے سامنے نہیں آئی۔ اب جو ہمارے خداوند نعمت کی باری آئی تو ایک تو جناب کی قطع، اس پر سے گھبراہٹ، پھر مصیبت بالائے مصیبت یہ کہ طرز بھول گئے۔ جو صاحب پہلے پڑھ رہے تھے انہی کی دھن میں شروع ہو گئے اور وہ بھیانک آواز نکالی کہ لاکھ ضبط سے کام لیا پھر بھی لوگوں کی ہنسی نہ رکی۔ بمشکل تمام اس طوفان کو رکوایا تو کسی بدتمیز سخن فہم نے داد دیتے ہوئے کہہ دیا، کیا کہنا ہے خنجر صاحب، رنگ چھپائے نہیں چھپتا۔ لاکھ عقل کے نیلام کنندہ سہی، مگر یہ چوٹ سمجھ گئے اور تیور بگڑ گئے۔ سونے پر سہاگا یہ ہوا کہ بحیثیت استاد کے آخر میں جو غزل ہم نے پڑھی تو وہ اتفاق سے خوب چلی، چھتیں اڑ گئیں، دھوئیں پار ہو گئے۔ نتیجہ اس کا یہ ہوا کہ مشاعرہ تو خیر ختم ہو گیا، مگر شامت آئی ہماری، فوراً طلبی ہوئی، اور اب جو دیکھتے ہیں تو نواب صاحب پھولے اور سوجے بیٹھے ہیں، ہم کو دیکھتے ہی برس پڑے۔ کیوں صاحب، یہی ہے آپ کی وفاداری کہ آپ نے میرے ساتھ یہ سلوک کیا؟ آپ کا قصور نہیں ہے، یہ خطا ہے میرے نمک کی۔ میرا مذاق اڑوایا، لوگوں سے کہتے پھرے کہ میں نے غزل لکھ کر دی ہے۔ عرض کی، توبہ توبہ، بھلا یہ کیوں کر ممکن تھا مجھ سے؟ یہ آپ سے کس نے کہا؟ نواب صاحب نے آنکھیں نکال کر، کہتا کون؟ میں نے خود سنا کہ لوگ آپ سے پکار پکار کر کہہ رہے تھے کہ رنگ چھپائے نہیں چھپتا۔ اس کا کیا مطلب تھا؟ پھر یہ کہ اپنی غزل ایسی تگڑی بنائی اور میری ایسی پھسپھسی؟ عرض کیا، یہ بھی جناب والا کا خیال
کسی سخن فہم کے سامنے دونوں غزلیں رکھ دیجئے کہ کون سی غزل اچھی ہے۔ میں نے تو خود غزل کے اچھے شعر آپ کے لیے نکال دیے تھے اور کمزور شعر اپنے لیے رکھ لیے تھے۔ نواب صاحب نے کہا، یہ سب کہنے کی باتیں ہیں، یہی بات ہوتی تو آپ کی غزل کیوں اچھلتی اس قدر اور میری غزل کا کیوں مذاق اڑتا اتنا؟ اب یہ بات نواب صاحب کو کیوں کر سمجھائی جا سکتی تھی کہ مذاق غزل کا نہیں بلکہ خود آپ کا اڑا ہے؟ آخر عاجز آ کر عرض کیا، بہرحال آئندہ سے میں خود مشاعرے میں غزل نہیں پڑھوں گا۔ غالباً نواب صاحب یہی چاہتے تھے، سمجھاتے ہوئے بولے، اب دیکھیے نا، آپ کو تنخواہ تو اسی بات کی ملتی ہے کہ ہم نے آپ کی شاعری کو گویا خرید لیا ہے۔ آپ نے کسی زردوزی کا کام کرنے والے کو یہ نہ دیکھا ہوگا کہ وہ خود زردوزی کا لباس پہنے، آپ نے کسی دھوبی کو نہ دیکھا ہوگا کہ وہ اپنے کپڑوں پر استری کر کے پہنے اور گاہکوں کے کپڑے رہنے دے، آپ نے کسی بڑھئی کو نہ دیکھا ہوگا کہ وہ اپنے لیے میز کرسیاں بنائے۔ یہ سب کچھ وہ بناتے ضرور ہیں مگر بیچنے کے لیے۔ اسی طرح آپ بھی کاریگر ہیں، آپ بھی شعر بنائیے مگر اپنے لیے نہیں۔ اب خود اپنا شاعر ہونا بھول جائیے۔ دلاور خان نے ہاں میں ہاں ملائی، اور نہیں تو کیا، میاں تم اپنے بچوں کا خیال کرو، یہ تو سب امیروں رئیسوں کے شوق ہیں، شاعر بنو گے تو کیا کھاؤ گے؟ اور سب نے بھی قائل کیا اور آخر ہم خاموش ہو گئے۔ نتیجہ یہ کہ اب ہم کو شعر گوئی کی قطعاً اجازت نہیں، جو کچھ کہیں وہ نواب صاحب کا، خود نہ کسی مشاعرے میں شرکت کی اجازت، نہ کسی رسالے میں کلام بھیجنے کا اختیار۔ البتہ کہتے رہتے ہیں دن رات، اور خدا کے فضل سے نواب صاحب کا تیسرا دیوان آج کل پریس میں ہے۔ اس دیوان کے ہر مصرے کے اعداد نکالنے سے ہماری تاریخ وفات نکلتی ہے۔ ویسے خدا نے واقعی ہمیں جنت نصیب کر رکھی ہے۔